پی ٹی آئی سے وابستہ لوگ ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتے ہیں. یہاں پر 4-4 لاکھ روپے اور 5-5 لاکھ روپے میں نوکریاں بھی بیچی جا رہی ہیں. گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتے ہیں. انہوں نے بھی شہر کا رخ کر لیا ہے. مار دھاڑ شروع کی ہوئی ہے اور بڑے دھڑلے سے پیسے لیے جا رہے ہیں. MMA کے دور میں تو 30,000 چندہ تھا. اب اسلامی ہدیہ جو ہے اسلامی اور شرعی حکومت اور جو انقلاب لائیں گے, جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں, وہاں 4 لاکھ روپے کلاس 4 کی نوکری بک رہی ہے. اب لوگوں کا مزاج اس طرح بن گیا ہے کہ علی امین کے پاس جائیں اور گالی نہ کھائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ علی امین ہم سے خفا ہے. علی امین کی جو کامیابی ہے وہ اس کے اپنی کرامات سے اتنی زیادہ نہیں ہے جو اس کے مخالفین کی اہلی کی وجہ سے ہے. اس کی ان مخالفین کا بالکل کسی سے رابطہ نہیں ہے. فیصل کریم گڈی جو ہیں وہ اب منسٹر بنے ہیں تو زیادہ تر اسلام آباد میں ہوتے ہیں. مولانا کی جو پارٹی ہے وہ جیسے سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ بادشاہی نظام ہے, خان نظام ہے, وہ ورکر اور عام بندے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی. علی امین کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو جو ہے نا وہ خانزم اور یہ بادشاہی سسٹم کو چھوڑ کر عوام میں آنا پڑے گا. علی امین کی خامیاں ہو سکتی ہیں بہت ساری ہوں, لیکن اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. وہ پیسہ بڑا فراوانی سے استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو ٹائم بھی دیتے ہیں. لیکن علی امین کی جو بدنامی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس کی جو فوکل پرسنز کی ایک ٹیم ہے, تو اس وجہ سے ان کی سیاست کو کافی ضعف بھی پہنچی ہے. السلام علیکم. اعتدال نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان بھٹا. ناظرین کرام, آج بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. KP اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو چکی ہے. اس سے قبل پنجاب اسمبلی بھی تحلیل ہوئی ہے. تو ملک کے اندر جو سیاسی تبدیلی ہے غیر معمولی, چونکہ مرکز سے لے کے اور صوبائی گورنمنٹ اور نیچے پھر ڈیر اسماعیل خان, ہر جگہ پر جو ہے وہ سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. سیاست میں ہلچل ہے. موسم بہت ویسے تو سردی ہے لیکن سیاسی جو ہے وہ پارا کافی ہائی ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈیر اسماعیل خان سے, خاص طور پر ہمارے سینئر صحافی محمد عرفان مغل صاحب سے, کہ KP اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد ہمارے جو دور افتادہ اضلاع ہیں ڈیر اسماعیل خان یا پھر دیگر اضلاع, ان میں سیاسی کشمکش جو ہے وہ کیسے چلے گی, اور یہ جو PTI ہے اس کو کتنی حد تک فائدہ ہوگا اور آگے کتنا نقصان ہوگا. تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر. جو کثر انٹرو میں رہ گئی ہو تو آپ اپنی اس میں پوری کر دیں گے. تھوڑا سا بتائیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں, لوگوں کے اندر بڑا ایک تجسس پیدا ہو گیا ہے کہ یار یہ اب کیا ہونے والا ہے ملک کے اندر. تھوڑا سا تجزیہ دیں اس کی. بالکل, جیسے پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے, اس کے بعد KP کی اسمبلی بھی تحلیل ہوئی, اور گورنر نے کسی توقف کے بغیر فوری طور پر جو ہے اس کی سمری پہ دستخط کیے اور فوری طور پر اس اسمبلی کو تحلیل ہونے کے لیے راستہ فراہم کر دیا ہے. سمجھا یہ آ رہا تھا کہ مزید 48 گھنٹے گورنر صبر کریں گے اور اس عمل کو جیسے آئین کے تحت ہے کہ اگر 48 گھنٹے تک وہ سمری پہ دستخط نہیں کرتے تو اسمبلی خود ڈیزالو ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے فوری دستخط کیے. یہ غیر معمولی ان کی ڈیولپمنٹ تھی, ایسا سمجھا نہیں جا رہا تھا. اور دوسری بات, جہاں تک صوبائی حکومت کے جانے سے علاقے میں, ملک میں, صوبے میں جو سیاسی گہما گہمی, اور جیسے آپ نے کہا کہ موسم کافی گرم ہو چکا ہے, تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کے جوابی وار کے طور پر جیسا کہ پنجاب اسمبلی توڑی گئی, پھر KP اسمبلی کو بھی آج توڑ دیا گیا. تو عمران خان نے کہا تھا کہ وہ قومی اسمبلی میں خود جائیں گے اور وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے لیے کہیں گے صدر مملکت. تو انہوں نے کل اس پہ جوابی وار کیا اور انہوں نے جو ہے وہ 35 MNAs, وہ MNAs جو عمران خان کے قریب سمجھے جاتے ہیں, جو ان کی پارٹی کے پیٹ ہیں, ان کو انہوں نے فارغ کر دیا. تو ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. جہاں تک خیبر پختونخوا کی اسمبلی پر ہم بات کریں گے, گزشتہ 10 سال تک PTI کی حکومت رہی ہے. تو اوورآل آپ کارکردگی دیکھ لیں کہ حکومت کے جاتے جاتے جو حالات تھے پچھلے گزشتہ کوئی 2-3 مہینوں سے, حکومت تنخواہیں دینے کے قابل بھی نہیں تھی. سرکاری ملازمین کو جو 30 تاریخ کو تنخواہیں آ جاتی ہیں یا 1 کو مل جاتی ہیں, وہ 4-4, 5-5 تاریخ اور 7-7 تاریخ کو بھی تنخواہیں ملی ہیں. تو آج میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب PTI کی حکومت اقتدار میں آئی تھی صوبے میں, تو اس وقت تقریباً 2013 میں 97 ارب جو تھا وہ قرضہ تھا حکومت کے ذمے, اور اب 987 ارب ہے. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی کارکردگی کا اس قرضے سے, کہ ملک جو ہے وہ جس طرح دیوالیہ ہو چکے, اس طرح ہمارا صوبہ بھی دیوالیہ پن کا شکار ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں ہیں. اور آپ نے یہ دیکھو گا, میں تھوڑی سی بات صوبائی حکومت, صوبائی وزراء اور جو PTI سے وابستہ
لوگ ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتے ہیں، ملک میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ملک میں استحکام کی بات کرتے ہیں، ملک میں بہتری کی بات کرتے ہیں، ملک میں انقلاب کی بات کرتے ہیں، یہاں پر 4-4 لاکھ روپے اور 5-5 لاکھ روپے میں نوکریاں بھی بیچی جا رہی ہیں۔ اور مجھے ایک دوست نے گزشتہ روز، ایک سرکاری افسر ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس اگر 10 پوسٹیں خالی ہوتے ہیں تو یہ 12 کے آرڈر مانگتے ہیں، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر انہوں نے اپنے بندے بھرتی نہ کیے ہوں، اور خالی آرڈر، خالی پوسٹوں پہ جہاں پوسٹیں نہیں ہیں، کریٹ نہیں ہیں، وہاں بھی انہوں نے آرڈر کرائے ہیں۔ اور اسی دوست نے مجھے یہ بھی کہا کہ جب MMA کی حکومت جا رہی تھی 2008 میں، تو انہوں نے بھی یہی وتیرہ اختیار کیا تھا کہ نہ کوئی اسکول چھوڑا، نہ کوئی کالج چھوڑا، نہ کوئی ادارہ ایسا چھوڑا جہاں پہ کوئی پوسٹ خالی ہو، بلکہ اگر پوسٹیں 10 بنتی تھی تو انہوں نے بھی 10-10 اور 15-15، 20-20 آرڈر کروائے تھے، کم پوسٹوں پہ زیادہ آرڈر ہوئے تھے۔ تو یہ بالکل وہی صورتحال ہے، اور پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ 2008 کے بعد وہ قوت میں آ سکے ہوں MMA کے لوگ۔ تو اب بھی میرا خیال ہے، جب کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتے ہیں، یا چیونٹی جو ہے اس کے پر نکل آتے ہیں جب اس کے ختم ہونے کے دن آتے ہیں، تو بالکل یہ ان کے بھی پر نکل آئے ہیں، انہوں نے بھی شہر کا رخ کر لیا ہے، مار دھاڑ شروع کی ہوئی ہے، اور بڑے دھڑلے سے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ بلکہ میں نے آج ایک پوسٹ بھی کیا ہے کہ MMA کے دور میں تو 30,000 چندہ تھا، اب جو چندہ تو نہیں ہے، اب اسلامی ہدیہ جو ہے، اسلامی اور شرعی حکومت، اور جو انقلاب لائیں گے، جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ، وہاں 4 لاکھ روپے کلاس 4 کی نوکری بک رہی ہے۔ اچھا عرفان صاحب، ہمارے یہاں ایک کلچر بن چکا ہے، کوئی بھی بڑا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ایونٹ ہوتا ہے تو تمام سیاسی جماعتیں تالیاں بجاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹتی ہیں۔ تھوڑا سا بتائیں کہ آج کی جو اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، اس کی جو PTI کے کارکنان ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، اوپر سے PTM والے خوش ہو رہے ہیں، تو اصل جو فائدہ ہے وہ کس جماعت کو ہوگا آپ کے نزدیک؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں۔ خیر PTI کی میں کوئی نامناسب یا کوئی غیر پارلیمانی لفظ تو نہیں آج استعمال تو کھل کے کہہ لیں سر، آج تو کہہ دیں، سارا سال آپ چپ رہے ہیں، آج تو کہہ لیں۔ نہیں، ہم نے کبھی کسی کے سیاسی لوگوں پہ غیر اخلاقی تنقید نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ مطلب رٹائی پانی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جب بھی اقتدار چھوڑا ہے، جب بھی انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے، اور جب بھی انہوں نے آئین سے ہٹ کر اقدامات کیے ہیں، تو اس پہ یہ بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں، مٹھائیاں بھی، حالانکہ ان کو اس پہ خفا ہونا چاہیے تھا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا رہا ہے، ان کو بس پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن انہوں نے جس طرح کی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، یہ انتہائی ایک غیر سیاسی کلچر انہوں نے ملک میں فروغ دیا ہے، جس کی وجہ سے اب لوگ جو ہیں وہ تھک چکے ہیں، اور خود یہ عتاب میں۔ اچھا، جو پہلے ہم بات کر رہے تھے اسی تسلسل میں ایک اور سوال ہے میرے دماغ میں کہ جس طرح آپ نے ایک نوکریوں کا بیچنے کا جو سلسلہ ہے وہ تو آج سے نہیں ہے، 10 سالوں سے چل رہا ہے، تھوڑا سا بتائیں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے ڈیر اسماعیل خان کے اندر، ہمارے جو مقامی MPA ہیں سابقہ علی امین گنڈاپور، ان کی سیاست پر کتنا اثر انداز ہوگا؟ آج تو ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے ہمارے چینل کے اوپر، وہ کافی وائرل ہوئی ہے، لوگ اب اس کو لسانی بنیادوں پر بھی لے رہے ہیں کہ اہل تشیع ہے، ان کا کوٹا اس طرح ہے، ان کو کلاس 4 دے رہے ہیں، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ؟ اچھا، یہ علی امین کے متعلق میں یہ بات آج نہیں کر رہا، گزشتہ 10 سال سے کر رہا ہوں کہ علی امین کی جو سیاسی اسٹرینتھ ہے، جو سیاسی ویلیو ہے نا، اس کی اپنا تو ایک کمال ہے کہ وہ پیسہ بڑا فراوانی سے استعمال کرتے ہیں، گالیوں کا استعمال بھی بڑا فراوانی سے کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں بلکہ میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لوں گا، ہمارے ایک سیاستدان تھے، تو میں نام نہیں لیتا ان کا، تو ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ آیا، تو وہ سیاستدان کی طبیعت خراب تھی، اس نے کوئی بات نہیں کی، تو اس جو ووٹر نے کہا، اس نے کہا صاحب آج سارے کل خفا ہی ہوئے، تو اس نے کہا میں خفا تھا نہ ہوا، کہ بعد آج تک میں کوئی گال ہی نہیں کٹی۔ اب لوگوں کا مزاج اس طرح بن گیا ہے کہ علی امین کے پاس جائیں اور گالی نہ کھائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ علی امین ہم سے خفا ہے۔ اور دوسری جو بات میں کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ علی امین کی جو کامیابی ہے وہ اس کے اپنی کرامات سے اتنی زیادہ نہیں ہے جو اس کے مخالفین کی اہلی کی وجہ سے ہے۔ اس کی مخالفین کا بالکل کسی سے رابطہ نہیں ہے۔ فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ اب منسٹر بنے ہیں تو زیادہ تر اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کا اس طرح مؤثر نیٹ ورک نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو لوگ ہیں جو مفادات لیتے ہیں، جو پارٹی کی مقامی قیادت ہے، وہ اس طرح مؤثر طور پر علاقے میں کردار ادا نہیں کر پا رہی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ طویل عرصے سے اقتدار سے بھی باہر ہیں، ایک وجہ تو یہ بھی ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ احمد کنڈی نے CT2 کا حلقہ پکڑ لیا، ان کو فوکس صرف CT2 ہے، شہر نظر انداز ہے۔ مولانا کی جو پارٹی ہے وہ جیسے سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ بادشاہی نظام ہے، خان نظام ہے، نام کہ وہ مولانا ہے تو خان نظام اور بادشاہی نظام میں جو ہے وہ ورکر اور ایک عام بندے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ علی امین کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو جو ہے نا وہ خانزم اور یہ بادشاہی سسٹم کو چھوڑ کر عوام میں آنا پڑے گا، گراس روٹ لیول پر آنا پڑے گا، تاکہ عوام کے مسائل وہ خود کریں، عوام تک ان کی رسائی ہو۔ علی امین کی خامیاں ہو سکتی ہیں بہت ساری ہوں، لیکن اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں۔ وہ پیسہ بڑا فراوانی سے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ٹائم بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی پوسٹ کیا ہے، اگر آپ نے ان سے کوئی گلہ شکوہ کیا ہے تو اس کا وہ رسپانس کرتے ہیں۔ لیکن علی امین کی جو بدنامی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ چونکہ علی امین کی اپنی رضامندی سے ہی ہو رہا ہے، اس کی جو فوکل پرسنز کی ایک ٹیم ہے وہ ان کی یقیناً علی امین کی رضامندی سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ان کی سیاست کو کافی ضرر بھی پہنچی ہے۔ جس طرح پچھلے 2 الیکشن میں وہ کھل کر جیتے تھے اور جیسے سریکی میں کہتے ہیں کہ وج گج کر آئے تھے، تو اب وہ شاید ان کے لیے ٹف مقابلہ ہو۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ شاید اگر ان کو کوئی اگر ایج ہوگا تو ان کے مخالفین کی نااہلی جو ہے ان کے لیے سب سے بڑا ایج ہوگا۔ اچھا عرفان صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ کل ایک علی امین گنڈا پور نے جیسے یہ ان کے استعفے منظور ہوئے ہیں، اس کے بعد ARY نیوز کو انہوں نے وسیم بدامی صاحب کو ایک انٹرویو میں کہا کہ بڑا وہ کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ جناب پھٹے چک دیاں گا تے انج کر دیاں گا تے انج کر دیاں گا تے، مطلب بڑا وہ کمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا کہ مولانا صاحب تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، بڑے انہوں نے، تو یہ ان کے اندر جو ایک پازیٹیو تھنکنگ آئی ہوئی ہے، ان کے اندر ایک کانفیڈنس آیا ہوا ہے، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے؟ کیا انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر اپنی جس طرح ان کی ضلعی تنظیمیں ہیں اور بنیادی طور پر وہ گھر گھر میں تحصیلوں میں جا کر اپنے کارکنان کو متحرک کر رہی ہیں، یہ وجہ ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے برعکس جو دوسری PDM کی جماعتیں ہیں، مولانا صاحب کہہ لیں یا پھر فیصل کریم کہہ لیں، انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، تو علی امین گنڈا پور کو اپنے ہوم ورک کے اوپر اتنا اعتماد ہے یا پھر کوئی اور راستہ ہے؟ تھوڑا سا ہوم ورک بنیادی ہے ان کا، اور ان کی کوئی ٹیم نہیں ہے، وہ اپنی ٹیم خود ہی ہیں، وہ خود جاتے ہیں لوگوں میں، لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹی میئر کے الیکشن میں اس نے کس طرح کمپین چلائی ہے، اور اس نے کھلے دل سے پیسہ لگایا ہے اور خود جائیں، ہر پولنگ اس پہ جو ہے جلسے میں خود گئے ہیں، لوگوں تک ان کی رسائی ہوئی ہے اور لوگوں کو اپنا مدعا بیان کیا، تو ان کی ٹیم وہ خود ہیں، وہ خود ہی جاتے ہیں، لوگوں میں رابطہ رکھتے ہیں اور بڑے تیزی سے جو ہے اپنی انتخابی مہم چلاتے ہیں، اور ان کے جو مخالفین ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان میں یہ خامی ہے، ان کی رسائی لوگوں تک نہیں ہوتی۔ علی امین خود لوگوں تک رسائی کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں اور فوری طور پر جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، تو اس کا یہ ایج ہوتا ہے کہ وہ انتخاب میں جو ہے ان کو ایج مل جاتا ہے، وہ انتخابی مہم ان کی اچھی چل جاتی ہے، وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب کی بار جو ہے وہ شاید وہ سپورٹ نہ ہو جو ماضی میں رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صرف جو ہے وہ عوام اور لوگوں کی حمایت سے ہی نہیں جیتا جاتا، اس کے لیے آپ لوگوں کو کچھ ایسے پاپڑ بھی غیر مرئی قوتیں کہہ لیں، خلائی مخلوق کہہ رہے ہیں، کسی نہ کسی کی آپ کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ کی طاقت آپ کے پاس نہ ہو تو سینیٹر وقار بھی تو بہت پیسہ لگاتا تھا، وہ کیوں نہیں جیتا تھا، اور اس کا دعویٰ بھی ہوتا تھا کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ تو صرف جو ہے پیسہ لگانا بھی نہیں ہے اور صرف جو ہے عوام تک رسائی بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ تیسری ایک طاقت جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ آپ مکمل پیکیج جو مکمل پیکیج نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر شاید آپ کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس کے لیے جیسے پچھلی دفعہ 2018 میں رزلٹ لیٹ ہونا شروع ہوئے تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں بھی آ گئیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ تیسری قوت کی جھکاؤ کس طرف ہوتا ہے، کیونکہ صرف عوام نے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا۔ تو آنے والے دنوں میں علی امین کے لیے مشکلات ہیں، وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مولانا کو بھی چھاڑ دیا، PS پارٹی کو ختم کر دیا ہے، لیکن جو ووٹنگ والے دن باہر نکلتا ہے تو اس کا فیصلہ بڑا بے رحمانہ ہوتا ہے، وہ کبھی مولانا فضل الرحمان کو کھاڑ کے پھینک دیتا ہے، کبھی فیصل کریم کنڈی کی، اور علی امین نے ابھی تک شکست کا مزہ نہیں چکھا، تو یہ بہت تلخ تجربہ ہوگا، اور ان کے لیے پریشانی اور مسائل ضرور ہوں گے کہ آنے والے الیکشن میں، کیونکہ ان کو وہ سپورٹ نہیں ہوگی جو ماضی میں تھی۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان جو ہیں وہ بیک فٹ پہ آ چکے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی راہ و رسم بڑھا رہے ہیں اور بہتری کی جانب آ رہے ہیں، ان کے جو وہ ہیں اپنے ترجمانوں کی جو ایک فوج ہے وہ بھی اچھے بیانات دے رہے ہیں،
پازیٹیوٹی کی جانب آ رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ آنے والے الیکشن میں وہ اگر اسی طرح ہارش رویے میں رہے تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتے ہیں۔ ابھی سے انہوں نے اپنے رویوں تبدیلی لانے کی ٹھان لی، اور ایسے ایسے اس کو بتدریج تبدیلی کی جانب لا رہے ہیں، لیکن اپنا عمران خان کا جو رویہ ہے وہ اب وہ سیماب پا شخصیت ہیں، وہ ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتے، اور ان کو اب بہت سارے خطرات بھی ہیں اداروں کو کہ ان کے پاس راز رکھنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ساری عمر وہ باجوہ کی کلابے زمین آسمان کے ملاتے رہے ان کی شان میں، جس دن وہ ریٹائر ہوئے اس کے بعد اس کے پیچھے شروع ہو گئے ایک بیانیہ بنا لیا ہے۔ تو یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوگا اداروں کے لیے کہ کیا وہ عمران خان کو سپورٹ کریں یا نہ کریں، یا نیوٹرل ہی رہیں۔ تو آنے والے دنوں میں الیکشن میں ہی پتہ چلے گا کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ بہت شکریہ عرفان صاحب۔ عرفان مغل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے، کے پی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد کی جو صورتحال کے پی میں خاص طور پر بنی ہے، اور ڈریس مل خان کی خاص طور پر انہوں نے ایک تفصیلی تجزیہ جو اپنے اس حالات حاضرہ کے اوپر وہ پیش کیا ہے۔ نعمان بھٹا اور اعتدال نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔